بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تبارک و تعالی سے اپنی ہر بات منوانے کی طرف لے کر دعا کرنے والا دن آ چکا ہے۔ آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ اور اللہ تبارک و تعالی سے اگر اپنی ہر جائز بات منوانا چاہتے ہو، آج اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اگر اپنی ہر دعا کی قبولیت کی امید چاہتے ہو، اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہو، تو انشاءاللہ آج اس بڑے دن کا ایک مجرب عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ ایک طاقتور عمل ہے، عمل بھی انتہائی آسان ہے، کیونکہ رجب المرجب کا یہ مبارک مہینہ ہو اور وہ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہو، تو ایسے لمحات نصیب والوں کو میسر آتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، ایسے لمحات اللہ کی رحمت سے نصیب ہوتے ہیں، اور آج کے دن کا یہ ایک بڑا عمل ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہو تو اس عمل کو ایک بار آج کے دن پورے یقین کامل سے ضرور کریں۔ عمل کیا ہے؟ یا رزاق، یہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ اسم مبارک ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ وہ صورت مبارکہ ہے جس کے ذریعے غیبی مدد کی امید آتی ہے۔ یہ وہ اسم مبارک ہے جس کے ذریعے جتنا رزق مانگا جائے، جتنی حاجت ہو، اگر رب نے چاہا تو پورا سال آپ کو برکتیں ملتی رہیں گی اور غیب سے اسباب پیدا ہوں گے، کیونکہ اسے ایک بڑا غیبی عمل مانا جاتا ہے، اور اس عمل کو خیر و برکت کی کنجی بھی کہا جاتا ہے۔ اس عمل کو ہر کامیابی کی کنجی کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ اس عمل سے آپ جو بھی جائز مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے آپ کو مل جاتا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ سمجھیے، کیونکہ جمعہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جمعہ کا بہترین دن ہے جس پر اللہ سورج کو طلوع کرتا ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور انہیں اسی دن جنت سے اترنے کا حکم دیا گیا، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی، اور آج جمعہ کے دن ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں تقسیم ہونے والی ہیں۔ جو اپنا حصہ لینا چاہتا ہے، جو رب کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، آج کے دن انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کا یہ عمل کر لے۔ یہ عمل کرنے والا شخص اللہ کے فضل سے کبھی بھی رب کی رحمتوں سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ نے چاہا تو کبھی بھی رب کے خزانوں سے محروم نہیں رہتا۔ عمل کا طریقہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، سمجھیے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اولاد کی نیت سے یہ عمل کر لے۔ جس کے پاس روزگار نہیں ہے وہ روزگار کی نیت سے یہ عمل کر لے۔ جو مقروض ہے وہ قرض سے نجات کی نیت سے، جو چاہتا ہے کہ پورا سال خوشحالی رہے وہ اس عمل کو کر لے۔ انشاءاللہ پورا سال اس کے گھر میں خوشحالی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو گھر سے ہر دکھ ختم ہو جائے گا، گھر سے ہر مصیبت ختم ہو جائے گا، گھر سے ہر مشکل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زندگی کی تمام بڑی بڑی رکاوٹیں آپ کا پیچھا چھوڑ کر چلی جائیں گی، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ پہاڑ جیسی مصیبتوں کے حل کے لیے بھی بزرگوں نے اسے مجرب پایا ہے۔ بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہر طرف سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے کرم کا نزول شروع ہو جائے گا۔ رب کی رحمتیں تمہارے اوپر برسنی شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں سلامتی عطا کر دے گا اس عمل کی بدولت، کیونکہ یہ عمل رجب المرجب کے اس عظیم مہینے اور مبارک دن میں اپنی خاص تاثیر رکھتا ہے۔ بس یہ دن آپ نے نہیں بھولنا۔ رجب المرجب کے یہ دن جو جمعہ کے ساتھ مل جائیں، ان کے اندر بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے پہلے ایام غفلت میں گزار دیے ہیں یا سستی میں گزار دیے ہیں،
تو کوئی بات نہیں، آج پھر آپ کے پاس یہ موقع موجود ہے۔ آج کے دن کا یہ عمل کر کے آپ اپنی ہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پوری کروا سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس دن مجھ پر درود پڑھا کرو۔ یہ عمل آپ نے درود پاک سے شروع کرنا ہے، باوضو ہو کر۔ آج بہت سارے لوگ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں، میں بھی کوشش کر کے اس عمل کو کر رہا ہوں۔ مجھے بھی ان دنوں کا انتظار تھا، میں بھی رجب المرجب اور جمعہ کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ عمل ایسا ہے جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ کی کوئی حاجت ایسی نہیں جو پوری نہ ہو سکتی ہو۔ جو خواتین شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، وہ امن چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ مقدر سنورتے ہیں وہ شخص جس نے یہ عمل کیا، اس کی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سکھی رہتی ہے، اس کی اولاد کا مقدر سنورتا ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ اگر مقدر بدلنا چاہتے ہو، تقدیر بدلنا چاہتے ہو، تو یقین جانیے وہ شخص خوش نصیب ہے جو آج کے دن کا یہ طاقتور عمل کرے گا، کیونکہ اس عمل کے ذریعے رزق کی برسات کی امید ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب عمل کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے، سنیے، انشاءاللہ خزانے تمہارے مقدر میں کر دیے جائیں گے۔ اب سب سے پہلے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے۔ اسم مبارک کون سا ہے؟ جس کے ذریعے تمہارا مقدر کھلے گا، تمہاری قسمت کھلے گی، تمہاری تقدیر بدلے گی۔ دیکھیے، انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، یا کسی فکر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ بس اس کو پڑھتے وقت آپ نے تعداد کا پورا خیال رکھنا ہے۔ یہ عمل آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں اور دن میں بھی۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ درود پاک کی تعداد میں بھی کمی بیشی ہرگز نہیں کرنی ہے، یہ پڑھنا ہے آپ نے 11 مرتبہ۔ ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے۔ بعض خواتین اور دوست و احباب میرے چینل پر نئے ہوتے ہیں جن کو درود پاک بتانے پر بھی پتہ نہیں چلتا، پھر کمنٹ میں پوچھتے ہیں، اس لیے میں آج وقت نکال کر آپ کو یہ درود پاک اور اس وظیفے کی ایک ایک چیز بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس وظیفے کو فوری طور پر کر کے اس کی برکت کو حاصل کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کر سکیں۔ رب کی خوشنودی حاصل ہوگی تو دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوگی، اور اسی طرح قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، حاجتیں پوری ہوں گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، رزق کی تنگی کا خاتمہ ہوگا، مال و اسباب میں برکت آئے گی، دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب سب سے پہلا اسم مبارک، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور اس اسم پاک کا تعلق ہے مقدر کو کھولنے کی دعا کے ساتھ۔ جتنی رکاوٹیں ہیں شادی کی، ان کو دور کرنے کے ساتھ، جتنی کاروبار کی رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرنے کے ساتھ، اس اسم پاک کا تعلق فتح اور نصرت کے ساتھ ہے۔ اس سے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں، دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کی مدد سے ہر قسم کی تکلیف دہ چیز کو اللہ تبارک و تعالی دور فرما کر
راحت اور رحمت کا باب کھول دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر ہر کام اللہ کے حکم سے کرانا چاہتے ہو تو اس عمل کی بدولت اللہ معرفت عطا فرماتا ہے۔ رکی ہوئی شادی کا مسئلہ ہے تو اللہ نے چاہا تو اسباب بن جائیں گے، ہر قسم کی پریشانی ختم ہوگی۔ میں نے بہت ساری ایسی خواتین کو دیکھا جو کہتی ہیں بڑے بڑے وظائف کر چکی ہیں، لیکن شادی کے لیے یا جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور گھر بنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، پیسہ روپیہ پاس نہیں ہے، بس یہ اس میں پاک پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے پہاڑوں جیسی رکاوٹیں بھی ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے۔ اس عمل کی طاقت اللہ کے فضل سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اسم مبارک جس کی آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد یعنی 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ میں اب آپ کو ترتیب سمجھا رہا ہوں، ویڈیو کو اسکیپ کیے بغیر، کیونکہ عمل انتہائی قیمتی ہے۔ اس قیمتی عمل کی ہر بات اور ہر جز ہی قیمتی ہے، اس لیے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا، ہرگز وقت برباد نہ کیجیے گا۔ اگر زندگی غفلت میں گزار چکے ہو تو اب اس موقع سے فائدہ اٹھا لیجیے گا۔ یہ اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کی جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمت حاصل ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو آپ نے اس طرح درود پاک کو پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ اسم مبارک پڑھا، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ تصور رکھنا ہے کہ میری تمام بندشیں ٹوٹ رہی ہیں، میری قسمت کے بند تالے کھل رہے ہیں، میرا مقدر سنور رہا ہے، میری کھوئی ہوئی قسمت جاگ رہی ہے، ساری رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں۔ بس اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے جائیں گے۔ اگر یہ عمل قید سے خلاصی کے لیے بھی پڑھا جائے، یا اگر کسی شخص نے آپ پر ناجائز قدم رکھا ہے اور آپ کو پھنسا رکھا ہے، تو اس عمل کے کرنے کی دیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے تالے بھی کھل سکتے ہیں۔ جو طالب علم چاہتا ہے یا کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر میدان میں اسے فتح ملے، تو آج رجب کے اس عظیم مہینے میں جمعۃ المبارک کا یہ عمل کر لے۔ آج میں پھر بتا رہا ہوں کہ آج رجب کا یہ مبارک مہینہ ہے اور جمعہ کی مبارک ساعتیں ہیں۔ آج کے دن ہی یہ عمل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جس کام کو ہاتھ لگائیں گے ہمیشہ ہمیشہ فتح ہی ملے گی۔ اب اس اسم مبارک کو آپ نے پڑھا، اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ پہلے رکاوٹیں ختم ہوں گی، پھر طلب کی جائے تو طلب سنی جاتی ہے، پھر خزانے ملتے ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب اس کو پڑھیں گے تو تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی کی ملازمت چھوٹ گئی ہے یا کوئی حسد کر رہا ہے، یہ عمل کر لے، انشاءاللہ عزت ملے گی اور عہدے پر بھی بحالی کی امید ہوگی۔ بس عمل کو یقین سے کرنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا مجرب عمل ہے۔ لوگ اسے پڑھ کر غنی ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج کے دن کوئی فقیر بھی اگر سچے دل سے پڑھتا ہے تو اللہ اس کو بھی غنی کر سکتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھا۔ اب جو دوسری چیز میں بتانے لگا ہوں، اس سے رب کی رحمت
مزید نازل ہوگی۔ جب آپ نے پہلا اسم مبارک پڑھنا ہے تو اس کے دوران تصور رکھنا ہے کہ میری ہر بندش ختم ہو رہی ہے۔ جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ رکاوٹ ہے، بندش ہے، آپ اس کا تصور رکھیں۔ پھر جب دوسرا اسم مبارک پڑھیں گے تو یوں تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بہت زیادہ عطا کر رہا ہے اور مجھے پورے سال کے لیے خوشحالی دے دی ہے۔ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں گا، کیونکہ رب جس کو ایک بار عطا کر دیتا ہے وہ اس انداز سے دیتا ہے وہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں کو بے غرض عطا کرتا ہے، جو اس سے سوال کرتا ہے اسے ملتا ہے۔ وہ تو بن مانگے بھی دیتا ہے، اور جو پکارتا ہے اس پر خزانے کھول دیتا ہے۔ جس کو رب دینا چاہے اسے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ عزت و ذلت سب میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اس عمل سے ذرائع آمدنی میں حیران کن اضافہ ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی تجھے غنی کر دے گا۔ جب مقصد حاصل ہو جائے تو کمنٹ میں ضرور لوگوں کو بتائیے گا تاکہ دوسرے بھی مستفیض ہوں۔ پچھلے سال جن لوگوں نے یہ عمل کیا ان کا سال اللہ کے فضل و کرم سے خوشحالی میں گزرا، وہ آج پھر اس عمل کے لیے بےتاب ہیں۔ کوئی بھی بھائی بہن، بیٹی یا والدین گھر میں سے ایک بندہ بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالی سب کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ آج بخشش طلب کر لیجئے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج رجب کا مہینہ اور جمعہ کا دن ہے۔ اس عمل کو اسی ترتیب سے کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیں رب کیسے نوازتا ہے۔ اب دوستو اسی طرح آپ نے اسم مبارک پڑھنا ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ کہتے ہیں ایسا مقروض جس کے پاس ادائیگی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، وہ اگر یہ عمل کر لے تو اللہ کے حکم سے غیب سے انتظام ہو سکتا ہے۔ اسے ایسا عمل کہا جاتا ہے جس کی برکت ظاہر ہوتی ہے اور تنگی دور ہوتی ہے۔ جو ہمیشہ دولت مند رہنا چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، وہ اس عمل کو کر لے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے اور اس کے پاس ملازمت نہیں ہے، وہ اسے پڑھ لے، اسے اس کی قابلیت سے زیادہ بہتر مقام مل سکتا ہے۔ انسان کبھی اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی تنگی میں آتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے نجات کا موقع آج موجود ہے، کیونکہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو اس اسم مبارک کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ آج کے دن یہ کام آپ کو ساری زندگی دعائیں دینے پر مجبور کر دے گا۔ آج کے اس مبارک دن کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے دل میں توبہ کی نیت کریں اور کثرت سے استغفار پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت خاص بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور ہمارا مقصد ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ آپ بھی اس نیک کام میں حصہ لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بھی برکتیں حاصل کر سکیں۔ یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر سال بھر انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ رجب کے مہینے میں جمعہ کا ایسا مبارک دن نصیب والوں کو ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اسے سنتا ہوں اور فرشتے مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے روزی دی جاتی ہے۔ جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت بڑا دن ہے۔ اس کی 5 خاصیتیں ہیں: آدم علیہ السلام کی پیدائش، زمین پر ان کا اترنا، اور اس دن میں
ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مانگی گئی ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی اور ہر مقرب فرشتہ اور مخلوق اس دن سے ڈرتی ہے۔ تو اے مومن، آج کی ہر گھڑی برکت والی ہے۔ اللہ سے مانگو، وہ عطا کرے گا۔ رزق اس سے مانگو، وہ تو کائنات کا مالک ہے، اس کے ہاں کمی نہیں ہے۔ آج مانگ لو اور مقدر سوار لو، کیونکہ جمعہ کا وہ دن آج کا ہے جس کا ہمیں انتظار تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دعا میں شامل ہوں اور یہ اسم مبارک پڑھے، یا رزاقو یا رزاقو۔ جب اسے سورہ کوثر کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں برکت اور کثرت دونوں ہیں۔ آپ پڑھیں گے یا رزاقو یا رزاقو، اے رزق دینے والے مجھے غیبی مدد عطا فرما۔ جب بندہ پکارتا ہے تو رب کبھی محروم نہیں کرتا۔ اس اسم مبارک کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب آخری اسم مبارک کے بعد سورہ کوثر بتانے لگا ہوں۔ یہ 5 کام شروع سے آخر تک بنتے ہیں، جو کل 5 سے 10 منٹ کا عمل ہے۔ اگر توجہ اور قبلہ رخ ہو کر پڑھیں گے تو اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن یہ مختصر عمل انشاءاللہ پورا سال آپ کو خوشحالی اور امن دے گا۔ اب جو اسم مبارک ہے اس کا تعلق عزت، شہرت اور بزرگی سے ہے۔ جس میدان میں جائیں گے اگر کوئی ذلیل کرنا چاہے گا تو خود ذلیل ہوگا اور اللہ آپ کو عزت دے گا۔ وہ اسم مبارک ہے یا مجیدو یا مجیدو۔ اسے جب بھی پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ملی ہے اور محفلوں میں عزت ملی ہے۔ مال و دولت کے ساتھ اگر عزت نہ ہو تو وہ بیکار ہے، اس لیے اسے پڑھنے سے دونوں کی امید کی جا سکتی ہے۔ اب آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے جو میں نے بتائی ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کے واسطے سے پکارنے والوں کو ضرور نوازتا ہے۔ یا مجیدو پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر سورہ کوثر کو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہر بار بسم اللہ کے ساتھ 21 بار پڑھنا ہے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے وجود پر پھیر لینا ہے اور اللہ سے رو رو کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔